السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر۔ ایک فقیر اور اس کی بیوی اور اس کی اولاد یعنی اس کے بچے 3 دن تک بھوکے رہے اور انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ اس کی بیوی نے ایک مرتبہ اس فقیر سے کہا یعنی اپنے شوہر سے کہا کہ کیا تم ان بچوں کو نہیں دیکھتے ہو؟ ان کے چہرے زرد ہو گئے ہیں اور ان کے کلیجے پگھل گئے ہیں، ان کو ہماری طرح صبر اور قوت نہیں ہے۔ شوہر نے کہا کہ قسم بخدا میں نے کئی بار چکر لگایا کہ کوئی مزدوری مل جائے تاکہ میں بچوں کی خوراک حاصل کر سکوں، لیکن مجھے کوئی کام نہ ملا اور نہ کوئی شخص ملا جو مجھے کام پر لگائے۔ بے شک ان بچوں کی وجہ سے میرے جگر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ میرا سونے کا ہار ہے، لو اور جتنی قیمت ہو اس کو فروخت کرو اور اس کے پیسوں سے بچوں کے لیے کھانے کی چیز خرید لاؤ۔ چنانچہ اس نے وہ لیا اور 2 درہم قیمت پر اسے فروخت دیا یعنی اس کو بیچ دیا۔ پھر بازار کی طرف گیا تاکہ غلہ خریدے۔ اس نے راستے میں ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے لیے مجھ پر احسان کرو ہو۔ کیا کوئی ہے جو اللہ بے نیاز کو قرضہ دے؟ میرے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سن کر اس فقیر نے یعنی اس مرد فقیر نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ان دونوں درہموں کو لے لو، اور اس کے بعد بغیر کھانا اور غلے لیے بیوی کے پاس واپس جانے سے ڈرنے لگا کہ بیوی مجھے برا بھلا کہے گی۔ اس کے بعد وہ اپنے اس کام میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا تھا فکر کرتا ہوا نماز کے لیے مسجد چلا گیا۔ چنانچہ جب رات آ گئی تو وہ اپنی بیوی بچوں کے پاس آیا۔ اس کے وعدے کا وقت گزر چکا تھا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ تم نے میرے سونے کے ہار کا کیا کیا اور تم نے ہمارے بچوں کو بھوک کی حالت میں چھوڑ دیا۔ شوہر نے اس کو واقعے کی اطلاع جو اس کو پیش آئے تھے یعنی اپنے کام اور مسائل اور اس کے سوال کو قبول کرنے کی کیفیت سے اس کو خبر دی۔ یہ سن کر عورت نے اس سے کہا کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو وہ بے نیاز صاحب نعمت اور وفادار ہے۔ کیا ہی اچھا کام کیا ہے جو تم نے بادشاہی حقیقی کے ساتھ کیا ہے۔ پھر اس نے شوہر سے کہا کہ یہ پورا بقچہ لو اور اس کو فروخت کرو اور ہمارے لیے اس سے غلہ خرید لاؤ۔ چنانچہ لے کر چکر لگایا لیکن کسی نے نہ خریدا۔ وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے وہ بقچہ لے کر اپنی بیوی کے پاس واپس آنا چاہا تو راستے میں ایک شکاری کو دیکھا کہ اس کے پاس ایک بڑی مچھلی ہے اور وہ لوگوں کو اس مچھلی کی خریداری کے لیے بلا رہا ہے۔ اس فقیر نے شکاری سے کہا کہ اے بھائی تم اس بقچے کو لے لو اور مجھ پر ارزاں اور بے قیمت ہو رہا ہے، اور مجھے یہ مچھلی دو جو تم پر ارزاں ہو رہی ہے۔ چنانچہ جو کچھ اس نے کہا شکاری نے اس کو قبول کر لیا، فوراً اس کو مچھلی دے دی اور وہ شخص مچھلی اپنی بیوی کے پاس لایا۔ جب اس نے مچھلی کو دیکھا تو خوش ہو گئی اور مچھلی کا پیٹ چاک کرنے کے لیے جلدی کی۔ جب اس نے پیٹ چاک کیا تو اس میں پتھر کی شکل کی ایک چیز دیکھی جس کو وہ پہچانتی نہ تھی۔ اس کے بعد اس پتھر کو اس کے شوہر نے لیا اور تاجروں کے پاس لے گیا۔ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہا کہ یہ پتھروں کی قسم سے نہیں بلکہ یہ ایسا دریختہ ہے کہ جس کی قیمت نہیں ہے، یعنی یہ موتی بے بہا ہے۔ تاجروں نے اس کی قیمت میں مبالغہ اور زیادتی کی، چنانچہ اس کی قیمت 14,000 درہم تک پہنچی۔ اس نے اس کو بہت زیادہ قیمت پر فروخت کر دیا یعنی بیچ دیا اور درہموں کو لے کر گھر میں آیا۔ وہ سب اسے خوش ہوئے اور رنج و غم جاتا رہا۔ اسی حال میں تھے کہ دروازے پر ایک سائل آیا۔ وہ کہتا تھا کہ اے اللہ کے بندے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی دو۔ یہ سن کر وہ فقیر فوراً اس کی طرف گیا اور اس سے کہا کہ ہم سب کے لیے آدھا مال ہے اور تیرے لیے تنہا پورا آدھا مال ہے۔ اگر اس تقسیم پر راضی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آپ کو زیادہ دے دیتے ہیں۔
دوستو یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان، اور یہ ہوتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کو دولت عطا کی تھی، جو درہم عطا کیے تھے، 2 درہموں کے عوض جو اللہ تعالی نے اس کو دولت دی تھی، 14,000 سے بھی زائد اس کو درہم عطا کیے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب اس فقیر کے گھر پر سائل آیا، مانگنے کے لیے ایک فقیر آیا، تو اس نے کہا کہ مجھے بھی اس میں سے حصہ دو، یعنی مجھے بھی کچھ دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو اللہ تعالی نے تم کو دیا ہے۔ تو یہ سن کر اس فقیر کی حالت تبدیل نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ اپنے زمانے کو یاد رکھے ہوئے تھا، اور اس نے کہا کہ بھائی جو کچھ مجھ پر ہے ان میں سے آدھا تو ہم سب کے لیے ہے، اور آدھا میں تم کو دینا چاہتا ہوں، تم اس پر راضی ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا یعنی مقام ہوتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کچھ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ تو جب وہ سائل یعنی اس فقیر کے دروازے پر آیا تو اس نے ندا دی، وہ کہتا تھا کہ اے اللہ کے بندو، جو کچھ اللہ تعالی نے تم کو عطا فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی دو۔ یہ سن کر وہ فقیر فوراً اس کی طرف گیا اور اس سے کہا کہ ہم سب کے لیے آدھا مال ہے اور تیرے لیے تنہا پورا آدھا ہے، اگر اس تقسیم پر راضی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آپ کو زیادہ دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس سائل نے کہا کہ میں راضی ہوں۔ وہ چلا گیا تاکہ کوئی چیز لائے اور اس پر لا دے، پھر وہ واپس نہیں آیا اور یہ شخص اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ شخص سو گیا، وہ واپس نہیں آیا اور یہ شخص اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ شخص سو گیا تو اس نے سائل کو خواب میں دیکھا اور اس سے اس بارے میں پوچھا کہ تم مال لینے کے لیے نہیں آئے؟ سائل نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں سائل نہیں ہوں، میں تو وہ فرشتہ ہوں کہ جو اللہ تعالی نے تیرے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ اس دولت میں جو تم کو اس نے عطا کی ہے تیرے صبر کو معلوم کرے، اور میں تم کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے بے شک تجھ سے 2 درہموں کو قبول فرمایا، اور ان 2 درہموں کے بدلے تم کو یہ 14,000 درہم ادا کیے ہیں، اور دنیا کی نعمت کے علاوہ وہ تمہارے لیے آخرت میں ایسی نعمت تیار کی نہ کہ تیری آنکھوں نے اس کو دیکھا ہوگا اور نہ کانوں نے اس کا تذکرہ سنا ہوگا اور نہ کسی شخص کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے، اس لیے کہ تم نے خلوص نیت سے اس کی بزرگی ذات کی خوشنودی کے معاملہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتا جو اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنی بعض کتب میں فرماتا ہے، یعنی جو اس کے انبیاء و مرسلین پر نازل ہوئی ہیں، اگر وہ 3 چیزوں پر مسلط نہ کرتا تو دنیا کے کام با انتظار رہتے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا مصیبت زدہ کے دل پر صبر مقرر فرمایا ہے، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو مبتلا مصیبت بے صبری سے مر جاتا۔ نمبر 2، بدبو مردے پر مسلط کی گئی ہے، اور اگر یہ نہ ہوتی تو ہرگز کوئی مردہ دفن نہ کیا جاتا، اور کیڑے یعنی گھن گیہوں پر مسلط کیے گئے ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو بادشاہ سونے چاندی کی طرح اس کو بھی جمع کرتے، تو میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور میں بادشاہ صاحب کرم اور صاحب بزرگ ہوں۔